کی ہے. مائی کوشچن شاہ صاحب، یہ جو احتجاج اب ہو رہا ہے، احتجاج کرنے کا رزلٹ کیا ہے؟ جو کرنا ہے انہوں نے، جو ارادہ کر لیا ہے، جو امپلیمنٹیشن وہ کر رہے ہیں یا جو ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ تو ہوگی، رائٹ؟ دیکھو اپنے احتجاج ریکارڈ تو کرائیں نا، شکایت تو کریں ایٹ لیسٹ وہ تاجر جو ہے، کہ بتائیں تو کہ ان کے مسائل کیا ہیں اور اس سے ان کو کتنا نقصان پہنچے گا، ان کے کاروبار کو، ان کے روزگار کو. رائٹ. لیکن اس کلیکشن کو سمجھنے کا تھوڑا سا ایک obviously کوئی فارمولا ہوگا، کوئی اس کا طریقہ کار کیا ہے، کچھ تو کرائیٹیریا ہے، کیا طریقہ ہے، کیا پروسیس ہے گو ٹو. تو ایسی کو سمجھنے کے لیے ہم نے آج پروگرام میں وقت لیا ہے ترجمان FBR اسد طاہر جپا. بہت شکریہ اسد صاحب، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ نے وقت نکالا. آپ ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں. ویلکم ٹو 92 اینڈ ویلکم ٹو صبح سویرے پاکستان. پہلا سوال ہم آغاز کرتے ہیں آپ سے کہ یہ جو سینیریو اس کو بالکل سر. السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ بتائے گا، اسلام آباد میں ٹیکس 3,000 روپے، کراچی میں 6,000 روپے، یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کس طریقے سے صارفین پر بوجھ ڈالے گا؟ بہت شکریہ شاہ زیب آپ کا اور آپ کی ساتھی اینکر کا، 92 نیوز کا، آپ کے ناظرین کا، جو آج پھر صبح مجھے یہ موقع فراہم کیا گیا کہ میں ایک اہم ایشو کو ایکسپلین کروں اور آپ کے ناظرین کو اس بات کی وضاحت کروں کہ یہ جو فکس ٹیکس رجیم ہے، پہلی بات تو یہ کہ نیا یہ نہیں ہے ٹیکس. یہ 1 جولائی 2014 سے چھوٹے تاجروں کے لیے ہم نے آسانی فراہم کی تھی کہ وہ اپنے کمرشل بجلی کے بلوں کے ساتھ ادائیگی کر دیں. یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمارے ریٹیلرز ہیں ان کی 2 براڈر کیٹیگریز میں ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں. پہلی، ہم ٹیئر 1 ریٹیلرز ان بڑے ریٹیلرز کو کہتے ہیں جن کا سالانہ بجلی کا جو ایکومولیٹڈ بل ہے وہ 12 لاکھ یا اس سے زائد ہو، وہ کسی ایئر کنڈیشن پریمیسز میں بیٹھے ہوں اور کسی نیشنل یا انٹرنیشنل چین کے فرینچائزی ہوں اور ان کا جو شاپ کا ایریا ہے وہ 1,000 یا اس سے زائد پر اسکوائر فٹ ہو. تو جو چھوٹے ریٹیلرز ہیں، اگلی وضاحت یہ ہے کہ یہ ان کا بڑا دیرینہ مطالبہ تھا کہ ان کی جو فکس ٹیکس رجیم میں ان کو لایا جائے. اور ہم نے جو 2014 سے 2 سلیبز تھیں، وہ 25,000 روپے تک اگر ان کا ماہانہ بجلی کا بل تھا تو اس پہ 5% فکس ٹیکس تھا، اور اگر 25,000 سے زائد ان کا کمرشل منتھلی بل تھا کنزمپشن کا تو پھر اس پہ 7.5% تھا. اب یہ فائنانس ایکٹ 2022 میں بیسکلی ہم نے جو چھوٹے ریٹیلرز ہیں ان کو ان کی کمرشل کنزمپشن پہ، ان کے کمرشل یوٹیلیٹی کنیکشن پہ ان کی 3 سلیبز بنا دی ہیں. اگر ان کا منتھلی بل 30,000 تک ہے، 1 روپے سے لے کے 30,000، تو انہوں نے صرف 3,000 روپیہ فکس ٹیکس دینا ہے. اگر ان کا بجلی کا بل سوال تیرا یہ بھی ہے نا، وہ تو لگایا گیا ہے یہ فکس ٹیکس، لیکن یہ کراچی والوں کے لیے زیادہ کیوں ہے؟ یہاں پہ میں اسی نقطے کی طرف آ رہا تھا. یہ میری بات جو پچھلی جب مکمل ہو جائے گی تو آپ کا یہ سوال بھی اس میں کورڈ ہو جائے گا. اگلے 10 سیکنڈ میں یہ اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ یہ جو 3 سلیبز ہیں، اپ ٹو 30,000 جو کنزمپشن ہے اس پہ 3,000 فکس ٹیکس ہے. جب 30,000 سے 50,000 کی طرف بل جائے گا تو اس پہ 5,000 فکس ٹیکس ہے، اور اگر 50,000 سے تجاوز کرتا ہے ان کا منتھلی بل تو اس پہ فکس ٹیکس جو ہے وہ 10,000 ہے. لیکن یہ جو تینوں سلیبز ہیں، 3,000، 5,000 اور 10,000، یہ ان چھوٹے تاجروں کے لیے ہیں، ان ریٹیلرز کے لیے ہیں جو ہماری ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ پہ موجود ہوں، یعنی وہ اپنا 2020-21 کا سالانہ انکم ٹیکس گوشوارہ دے چکے ہیں. جو نان فائلر ہیں، جو ATL پہ موجود نہیں ہیں، ان کے لیے یہ سلیب آٹومیٹکلی ڈبل ہو جاتی ہے. اگر وہ نان فائلر ہے، ATL پہ نہیں ہے، تو پھر 30,000 کنزمپشن تک ان کا بل 6,000 ہو جانا ہے. 50,000 کنزمپشن تک ان کا بل 5 کی جگہ 10 ہو جانا ہے، اور جب 50,000 سے زائد تجاوز کرے گا بل تو ان کا 10 کی بجائے 20 ہو جانا ہے، یعنی ایگزیکٹلی ڈبل پے کرنا ہے انہوں نے. تو یہ جو کراچی اور اسلام آباد یا کراچی اور لاہور کی کوئی تفریق ہے وہ بالکل نہیں ہے. فرق صرف فائلر اور ATL پہ ہونے یا نہ ہونے سے پڑتا ہے. گڈ ٹو ہیو یو بیک سر. لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو ٹیکس ہے یہ ہر ماہ جو ہے یہ اتنا ہی، مطلب اس طرح آپ نے ابھی ڈیٹیل میں بتایا، تو اگر ایک عام آدمی کی زبان میں سمجھنا چاہیں تو ہر ماہ ایسے ہی ٹیکس انکریز ہوتا رہے گا کیا؟ بالکل، یہ بڑی اہم بات آپ نے پوچھی ہے اور میں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ کے سننے والوں کو. فکس ٹیکس ہے یہ اکراس دا ایئر ہر مہینے اسی رجیم کو ہم امپلیمنٹ کریں گے، اکراس دا کنٹری کریں گے. اس کا جغرافک لوکیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ چھوٹے تاجروں کے لیے یہ ایک بہت بڑی سہولت ہم نے فراہم کر دی ہے. وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے ریلیونٹ کمشنر کے پاس جائیں، اپنا ریلیونٹ
جو پچھلا 2020-21 کا انکم ٹیکس گوشوارہ اگر انہوں نے جمع نہیں کروایا تو اپنے آپ کو فائلر بنائیں, ہماری ATL پہ آئیں اور اس فکس ٹیکس رجیم سے فائدہ اٹھائیں جو کہ 3,000, 5,000 اور 10,000 کا فائلر ہونے کی صورت میں, ATL پہ آنے کی صورت میں ان کو مل سکتا ہے. اچھا اسد صاحب, تھوڑا سا FBR کے بارے میں بتائیں کہ اس نئے طریقہ کار سے سالانہ FBR کتنا ٹیکس اکٹھا کر سکتا ہے, اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے کوئی؟ جی بالکل, ہماری جو اس پہ ورکنگ ہوئی ہے, ہمارا ایک کنزرویٹو اسسمنٹ ہے اور ایسٹیمیٹ ہے کہ انشاءاللہ اس مد میں ہم کوئی 42 ارب کے لگ بھگ ریونیو جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع کر پائیں گے. 42 ارب روپے. اوکے سر, لیکن ایک چیز جو یہاں پر میں سمجھتی ہوں ریز کرنا تھوڑا ضروری بھی ہے, کیونکہ کراچی کی اگر بات کریں تو مہینوں سالوں سے بند جو دکانیں اور کمرشل کام ہو رہا تھا شاہزیب جگہوں پر obviously اس میں 6,000 کا ٹیکس لگنا سر, ٹھیک ہے. اب بند دکانیں جہاں کام ہی نہیں کر رہی وہاں پر کمرشل میٹر لگا, ایسے صارفین کیا کریں گے؟ آپ کی نظر میں ان کے لیے کیا سلوشن ہے یا کیا ان کا روڈ میپ ہونا چاہیے؟ آپ نے درست کہا, لیکن جب فکسڈ ٹیکس رجیم میں چلے جاتے ہیں, کسی بھی فکسڈ کنیکشن میں آپ چلے جاتے ہیں, کسی بھی ایسی فیسلٹی کو آپ لیتے ہیں, آپ اپنا گھر کا ٹیلی فون کا بل اگر لگوا لیتے ہیں اور PTCL سے آپ ان کا فکسڈ ریٹ لے لیتے ہیں 3,000 پر منتھ irrespective آف دا یوز, تو اگر آپ نے ایک کال کی ہے یا اس سے 2,000 سے زائد کالیں کی ہے تو وہ 3,000 ٹیکس جو ان کا بجلی کا بل ہے وہ آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے. لائک وائز اگر ایک کمرشل کنیکشن کسی نے لے رکھا ہے, اس کا اس کی دکان یا اس کا کاروبار چل رہا ہے, اس کا گودام ایکٹیو ہے, بزنس نان ایکٹیو ہے, اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. نہ ہم انفرادی سطح پہ پریمیسز میں جا کے لاکھوں صارفین کی بزنس ایکٹیویٹی کو واچ کر سکتے ہیں, ایز لانگ ایز ان کے نام پہ وہ کمرشل کنیکشن موجود ہے irrespective آف دیئر بزنس ایکٹیویٹی, وہ ایکٹیو ہے نان ایکٹیو ہے, وہ فکس. اچھا لیکن اسد طاہر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, کیا یہ ٹیکس جو ہے, یہ فکس ٹیکس جو ہے, یہ جو جون میں بجلی استعمال کی گئی ہے اور جو لوگوں کو بل آئے ہیں, یہ اس میں بھی ٹیکس لگا ہے؟ کیونکہ کے الیکٹرک نے جو بل بھیجے ہیں جو جولائی میں لوگوں کو ملے اور وہ جون کے بل ہیں, اس میں تو ٹیکس آلریڈی لگا ہوا ہے, اور آپ کے مطابق یہ ٹیکس جو ہے وہ جولائی میں لگایا گیا ہے, تو پھر تو جولائی کے مہینے کے لیے جو اگلا بل آئے گا اس میں ٹیکس لگنا چاہیے. دیکھیں دونوں صورتوں میں, ایک تو جو سیلز ٹیکس میں ہماری کلیکشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ اگلے مہینے میں ہوتی ہے. ہمارا یہ جو فکس ٹیکس ہے یہ فل اینڈ فائنل ہے. یہ دونوں صورتوں میں انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں ان چھوٹے تاجروں نے ہمیں اور کوئی ٹیکس نہیں دینا. یہ چونکہ جولائی کے مہینے میں ہم جولائی کا ٹیکس جب لے رہے ہیں, کنزمپشن انہوں نے بھلے جون میں کر رکھی ہے, 1 جولائی آنورڈ جو بھی ان کی ٹرانزیکشن ہے کنزمپشن کی, وہ کنزمپشن جیسے ہی رپورٹ جولائی میں ہوگی, کیونکہ یہ فل اینڈ فائنل ڈسچارج ہے جو انہوں نے ہمیں پے کرنا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو یہ 3,000, 5,000 اور 10,000 جو ہے انہوں نے جولائی میں بھی ہمیں ادا کرنا ہے اپنی بجلی کی کنزمپشن. یعنی کہ صارفین نے چاہے بجلی جون میں کیوں ٹیکس تم کو جولائی میں دینا پڑے گا, جو ٹیکس جولائی میں بھی لگا ہے. بس بھیا کیا بتائیں کس طریقے سے حالات گزر رہے ہیں. لیکن اسد سر, اب میں ناٹ ایز اے اسپوکس پرسن فار FBR, ایک عام آدمی, ایک پاکستانی جو ان حالات سے گزر رہا ہے, کیا ایمپتھائز کریں گے آپ اپنے ہی جیسے ہی اس پاکستانی عوام سے؟ میں اپنے سارے سننے والوں کو آپ کے اس پروگرام سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا آج کا جو معاشی المیہ ہے, یہ اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہمارے ان مہربانوں کا ہے جن پہ ٹیکسیبل ایکٹیویٹی کی وجہ سے انہوں نے ٹیکس کمپلائنس کرنا تھی, اپنے حصے کا اپنی آمدن کے مطابق ٹیکس ادا کرنا تھا, لیکن وہ نان کمپلائنس کی وجہ سے انہوں نے ٹیکس نہیں ادا کیا, پہلو طئی کی ہے. آج ہم ان معاشی الجھنوں کا شکار ہو گئے ہیں. آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے تمام سننے والے پاکستانیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں بطور اسپوکس پرسن FBR کہ وہ اپنے حصے کا ٹیکس ادا کریں اپنی آمدن وسائل کے مطابق, اور FBR کے ساتھ تعاون کریں, چونکہ ایک مضبوط FBR ہی مضبوط معاشی پاکستان کی ضمانت فراہم کر سکتا ہے. Right. Thank you so much, Asad Saab, spokesperson for FBR was with us. Thank you so much. Have a blessed one, جی. آپ نے وقت نکالا پروگرام میں آئے.